open the floor for the discussion. آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. اعجاز چودھری صاحب سینئر بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں, تو آپ سے ذرا ٹیک لینے میں مجھے مزہ آئے گا کیونکہ آپ ٹون سیٹ کریں گے شو کی کہ کس طرف شو جائے گا اور ملک احمد خان صاحب کو اوفینسو کھیلنا ہے کہ ڈیفینسو کھیلنا ہے. سب سے پہلے تو اعجاز صاحب مان رہے ہیں کہ آپ نے لیک کی ہے تصویر سر؟ مان جائیں چلے شاباش مان جائیں, روزے ہیں سچ بولنا چاہیے. بہت شکریہ بینش, ماشاءاللہ آپ کا انٹرو جو ہے ابتدائیہ بہت ہی اچھا تھا اور آپ نے بڑی صورت کے ساتھ اور ایک ایکسلریشن کے ساتھ اس کو ادا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب حماد بن جاسم نے یہ کہہ کہ وہ یہاں پر انکوائری کے سامنے نہیں پیش ہو سکتے, میرا خیال ہے کہ سارا کیس ہی ختم ہو گیا ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو سارا کیس اس قطری خط کے گرد گھومتا ہے اور تقریباً پانچوں ججوں نے مختلف مواقع پہ یہ کہا ہے اور جتنے قانون کے ماہرین ہیں کہ جس تحریر کے پیچھے ایک زندہ سلامت شخصیت موجود ہو اور وہ اس کو ویریفائی کرنے کے لیے نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ٹوٹلی فیک ہے. چنانچہ آج یہ بالکل واضح ہو گیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز واضح ہونے کے بعد کوئی چیز اور اہم رہ گئی ہے. باقی آپ کا رہا سوال یہ جو یعنی آپ دیکھیے مسلسل ایک جو وزرائے کرام تھے یا ممبران اسمبلی تھے جو سپریم کورٹ کو بہت لے اس کے اوپر کرتے تھے, جتنی اس کے ساتھ وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ تشدد کر سکتے تھے الفاظ کے ساتھ, وہ انہوں نے کیا. اور اس کی پیک جو تھی وہ نہال ہاشمی صاحب کا خطاب تھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو اب وہ اس کی وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں وہ اس قابل ہیں بھی کہ وضاحت کر سکیں وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ دو الفاظ جو آپ نے بار بار ادا کیے ہیں, اگر سپریم کورٹ کسی کو گاڈ فادر اس پس منظر میں کہہ دے کہ جو ناول یا فلم بتاتی ہے اور اس کے بعد وہ مافیا کہہ دے تو اس کے بعد اس کے بچنے کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے. جہاں تک رہی تصویر کی بات آپ نے کی ہے حسین کی, دیکھیں حسین صاحب یا ان کے والد وہ کوئی آسانی سے سپریم کورٹ تک نہیں پہنچے ہیں. اس کے پیچھے ایک بھرپور عوامی جدوجہد موجود ہے. اگر آپ اسے یہ سمجھتے کہ جی یہ تو بڑی آسانی سے انہوں نے اپنے آپ کو الفاظ میں وہ پیش کرتے تھے لیکن عملاً یہاں پہ نہیں آنا چاہتے تھے. تحریک انصاف کے علاوہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے بشمول پیپلز پارٹی نے اور دیگر سے انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں نہ جانا, عدالت میں نہ جانا. یہ نواز شریف کے بارے میں بڑا ہی یعنی نرم رویہ اختیار کرتے ہیں, لیکن عوامی جدوجہد اور جو جدوجہد سڑکوں کے اوپر تحریک انصاف نے کی, یہ عمران خان کا ویژن تھا کہ 14 مہینوں کے اندر انہوں نے جو انکشافات پاناما کے اندر ہوئے اس کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی سٹرگل ہے, دو چیزیں عمران خان صاحب کی سٹرگل ہے, لیکن سر ہمیں تو یہ تاثر جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر عدالتیں ہاتھ ہولا رکھے ہوئے ہیں اور ادارے بھی ہاتھ ہولا رکھے ہوئے ہیں. سر تاثر کی میں بات کر رہی ہوں. میں تاثر کو بھی آپ کے سامنے سر 126 دن کے دھرنے کے اندر سپریم کورٹ کے باہر شلواریں سکائی جا رہی تھی. سر میں آپ کا تاثر بھی ظاہر کر دیتا ہوں. اس بات کو ذرا مکمل ہونے دیں کہ اس کے بعد یعنی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گنجائش باقی بچ گئی ہے تصویر کے اوپر گفتگو کرنے کی, لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو یقیناً کر لیں. دیکھیں نا تحریک انصاف تو اس تصویر میں کسی طرح شامل نہیں ہو سکتی, نہیں کسی طرح شامل نہیں ہو سکتی. یہ تو سمپل آپ کو پتا ہے. دیکھیں نا علی زیدی نے اس سے پہلے تو 3 لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہوا ہے, 3 لوگوں نے, یہ وہ چوتھا آدمی ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی اس کی دوسرے تیسرے بندے سے, لیکن پی ٹی آئی کے تو فرسٹ پرسن ہے نا جنہوں نے پی ٹی آئی کے فرسٹ پرسن ہے, انہوں نے بعض میڈیا ہاؤسز کو وہ بھیجی, اس لیے وہ ایک فلیش ہو گئی کہ علی زیدی نے کی ہے. یہ تو ظاہر ہے جے آئی ٹی اور اس کے سربراہ یا حکومت اور اس کے متعلقہ ادارے بتا سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے کیسے لیک ہوئی ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے نا سر وزارت داخلہ کا وہ آ گیا. ایک طرف میں ذرا ملک احمد خان صاحب کا ٹیک لے لوں, ایک نوٹ ہاں بالکل میں واپس آ رہی ہوں پورا شو سر, کیونکہ وہ دوسری بات جو آپ نے شروع کر دی اس کا جواب پورا چاہیے. آپ نے حماد بن جاسم صاحب کا وہ جو قطری خط کا, سر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور آئی تھنک سو کہ کافی حد تک یہ صحیح انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ سپریم کورٹ نے ایک تو اول یہ فیصلہ کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ سوال نامہ جو ان کو بھیجا گیا, مجھے نہیں پتا کہ کیا سوال ہے یا کیا خط میں لکھا گیا ہے, لیکن اپیرنٹلی یہی پوچھا گیا ہے کہ جی جو آپ نے خط لکھا تھا قطری لیٹر
نے کیا آپ ہی نے لکھا ہے؟ تو قطری شہزادے نے کہا جی ہم نے جو انفارمیشن دینی تھی ہم آپ کو اس لیٹر میں دے چکے ہیں. سو بیسیکلی جے آئی ٹی نے ویریفائی کرنا تھا, جو کہ قطری شہزادے نے ویریفائی کر دیا. ہاں پیش نہیں ہو رہے ہیں, عدالت نے طلب کیا ہے, انٹیروگیشن نہیں ہو رہے ہیں. ملک احمد جو انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے اس نے اسے طلب کیا, آگے بات کرتے ہیں. اور ملک احمد خان صاحب, سب سے پہلے یہ جو تصویر ہم نے دیکھی حسین نواز صاحب کی, تضحیک کی علامت ہے یا پھر یہ جو تصویر ہے مظلومیت کی علامت ہے؟ آپ لوگ پی ایم ایل این کے حلقے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا ہم آنے والے کچھ دنوں میں, یہ کوئی میں مہینوں یا ہفتوں کی بات نہیں کر رہی, 1-2 روز کی بات کر رہی ہوں, کہ ہم مریم نواز صاحبہ کو بھی ایسے دیکھیں گے, ہم اسحاق ڈار صاحب کو بھی ایسے دیکھیں گے, ہم کیا وقت کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی ایسے دیکھیں گے؟ کیونکہ اگر یہ تصویر باہر نکلی ہے تو پھر اگر ان کو بلایا جاتا ہے تو سر ان کی تو پھر زیادہ نکلے گی, زیادہ سیلیبل بھی ہوگی. سر اچھا دیکھیں, میں آپ کو یہ کہوں کنڈکٹ آف اکیوزڈ کیا ہے. آپ اس کو چھوڑیں کہ تصویر میں کیا پہلو ہے, تضحیک ہے کہ اس کے اندر مظلومیت ہے, یہ تو ڈٹرمن ہوگا ان دا کورس آف تھنگس. ٹھیک ہے, کنڈکٹ آف اکیوزڈ آپ نے دیکھنا ہے. آپ یہ دیکھیں پاناما لیکس ہوئی اور پرائم منسٹر کا جو پہلا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرنے کا ایک انویسٹیگیشن کر لیں, سپریم کورٹ کر لے. ہم سپریم کورٹ کو خط لکھ دیتے ہیں, سپریم کورٹ ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دے, کمیشن بنا دے. سپریم کورٹ نے اپنی دنست میں اس کو انکار کیا, رجسٹرار نے واپس بھیجا, پی ٹی آئی نے اپنی سٹرگل سٹارٹ کر دی کہ سپریم کورٹ کھڑی ہو جائے. ٹھیک ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کنڈکٹ آف اکیوز دیکھیں. ابھی اگر حسین نواز آج اکیوزڈ ہیں تو میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنے میں حق بجانب ہوں. رکھیے. یہ پہلا سوال میرا کہ 1970 میں جب جس ٹائم کی یہ ٹرانزیکشن کی بات کی جا رہی ہے, گلف سٹیل کو کریٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو اتفاق فاؤنڈریز پاکستان کی نمبر 2 ایک پیکو اور ایک اتفاق, اور ان کی جو جد و جہد تھی کہاں اس میں کہیں عنصر شامل تھا کس چیز کا کہ وہ اس وقت کسی حکومت میں تھے؟ یہ چھوڑ دیں, اس بات کو آگے چلے دیں. اس فیملی کی ایک اپنی سٹوری ٹو ٹیل ہے, اس سٹوری ٹو ٹیل کی ایک اپنی بڑی سگنیفیکنس ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک میں محنت کی, بزنس لیڈر بنے, پاکستان کو زر مبادلہ کما کر دیا, پاکستان کی ایک ٹاپ انڈسٹری کریٹ کی, اور اس ٹرانزیکشن کو جب ان لوگوں کا سیاست کے ساتھ اقتدار کے ساتھ تعلق کوئی نہیں تھا, اگر باقیوں کی یہ منطق درست ہے تو 70 کی اس ٹرانزیکشن کو آج آپ نے انڈر سکروٹنی لائے ہیں, آج آپ ان کی قبروں کا ٹرائل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کر لیا, اب آگے لے چلیں اسے. 72 میں آپ نے گلف سٹیل بیچی, پیسے آگے بھیجے, ایک نریٹو دیا سپریم کورٹ کے اندر, اس نریٹو پہ ایک انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی, اور اس انویسٹیگیشن کو کرنے کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا. اب اس کے بعد آپ پرائم منسٹر اینڈ اس فیملی کا کنڈکٹ دیکھیں. آج حسین نواز کیوں نہیں بلینئر بن رہا؟ آج حسین نواز کیوں لاسز میں جا رہا ہے؟ آج جہانگیر ترین جیسا ایک آدمی پٹیشن لے کے کورٹ میں جاتا ہے اور عدالت کے اندر جا کے سیاست کرتا ہے اور ان کو اربوں روپے کے نقصان پہنچاتا ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا سب سے بڑا اکیوزڈ بندہ جہانگیر خان ترین ہے. کیسے بات چلے گی آگے؟ ہم نہیں یہ کہہ رہے, آج حسین نے اپنے آپ کو جو پیش کیا ہے دیٹ از رول آف لا. اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہے ٹو دا پروسیجر آف دا کورٹ. جو بھی کہا, دیکھیں میری بات صاحب, آپ کے پاس ویسے مجھے ایک بات کہنے دیں, پوائنٹ ٹو پوائنٹ, کیا آپ کے پاس یہ آپشن تھا کہ حسین نواز صاحب اپنے آپ کو پیش نہ کرتے؟ دیکھیں ایک سیکنڈ, کیوں نہیں, ایک سیکنڈ, مجھے سخت اعتراض ہے جسٹس آصف سعید خان کھوسا کا اس فکشنل ریشنل کے اوپر. کس طرح ایک سپریم کورٹ کے جج ایک فیصلہ لکھتے ہیں اور وہ فیصلہ لکھتے ہیں, کیا میں ریویو میں نہیں جا سکتا ہوں؟ I had all the rights to do it. تو آپ ریویو میں کیوں نہیں گئے سر؟ آپ کو کس نے روکا؟ میں ایک پولیٹیکل فگر ہوں, مجھے لیگل کانسیکوینس کے ساتھ ساتھ اپنے پولیٹیکل کانسیکوینسز کی بھی فکر ہے. میں نے ریویو میں اس لیے نہیں گیا. لیکن ملک صاحب, اس دن جس دن فیصلہ آیا تھا اس دن تو آپ لوگ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی, بقول خورشید شاہ صاحب نے آپ لوگ پتیا جب یہ ایک دوسرے کو کر رہے تھے. دیکھیں میری گزارش سنیں. جی جی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں اس کے لیگل کانسیکوینسز ہیں وہاں اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہیں. کچھ سیاسی جماعتوں کی تو پوری نریٹو اس اینٹی کرپشن کیمپین پہ کھڑی ہے. کون سی سیاسی جماعت؟ پی ٹی آئی. ہاں نا, تو نام لینا سر, سیدھی بات, شو میں آپ آئے ہیں, آپ کچھ سیاسی جماعتیں, پی ٹی آئی, یہ ساتھ بیٹھی ہے, آپ دونوں کے علاوہ میں نے کسی کو بلایا نہیں ہے. سنیں نا, دیکھیں میں جیسے آپ لوگ کا ترجمان, حکومت کا ترجمان بغیر نام کے تھا, اسٹیٹمنٹ بس آ گئی. میری بات سنیں, دیکھیں جی جی, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. جی جی, لیونگ اسائڈ ایوری تھنگ, ہر چیز کو آپ اپنی جگہ پہ رکھیں, آپ سب باتیں چلیں. مجھے اگر اس فکشنل ججمنٹ کے اوپر جس میں انہوں نے کسی جورسڈکشنل اپروچ پہ بات نہیں کی, کسی فلاسفر کے اوپر بیس نہیں کیا, ایک فرینچ
کوٹیشن کو جو ایک ناول کا اقتباس ہے اس کو اٹھا کر اس فکشنل بنیاد پہ ایک ججمنٹ پاس کی ہے سپریم کورٹ کے ایک آنریبل جج نے, تو آئی ہیو آل دا رائٹس ٹو اپیل ٹو گو فار ریویو ان دیٹ. سر میں یہی تو کہہ رہی ہوں, آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے کہا دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, آپ نے یہی کہا کہ آپ پولیٹیکل فگر ہیں اور آپ کو رول آف لا